اللہ کے ذکر کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ذکر کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ رمضان کی خوشبو ہواؤں میں ہے، یہ گولڈن چانس ہے مسلمانوں کے لیے۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ہمت نہ ہارنا، بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی کے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ رمضان کتنی جلدی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو رمضان کی ساری برکتوں رحمتوں کو جلد سے جلد سمیٹ لیجئے۔ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل وہ گزر گیا۔ سحری کھانا بھی نیت ہی ہے، خواہ ماہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا تو سحری کھانا نیت نہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، پہلا وہ جس نے تمہاری جنت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہاری ماں۔ ذرا تصور کریں، جب ایک چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے تو ماں کس قدر محبت بھری نظروں سے اسے پورا دن دیکھتی ہے۔ اب سوچو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ ہمیں روزہ رکھتے ہوئے کس قدر شفقت اور محبت سے دیکھتے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی وہ اوقات جن میں سب سے زیادہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، رات کی تہائی حصے سے فجر کی نماز تک، روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، افطار کے وقت، جمعے کے خطبے سے پہلے اور بعد میں، عصر اور مغرب کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان، بارش کے دوران، شب قدر کی رات کو۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین میں 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تو اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا اور بہتری ہے، اور جو ہوگا اس میں اللہ کی رضا ہوگی، اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر، اور نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت، جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت؟ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت گنہگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہے یا بارش کے قطرے؟ آدمی بولا، میرے گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت؟ تو اس نے کہا، اللہ کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ بخشا دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے جہنمی
جنتی بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص باوضو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ افطاری بناتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ورد اپنی زبان پر رکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سحری بناتے ہوئے اپنی زبان کو استغفار کا عادی بنا دیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کسی کا مان مت توڑو، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں، پھر آپ چاہیں بھی تو ان تلخیوں اور اذیتوں کو معافی مانگ کر نہیں مٹا سکتے۔ رمضان کی خوشبو ہواؤں میں ہے، بہت جلدی یہ رمضان گزر رہا ہے، تو سمیٹ لو اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو، اپنی دعاؤں کو قبول کروا لو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، یہ ایک کلمہ انسان کو دنیا کی ہر غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب اذان کی پہلی آواز پر پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اذان کی پہلی آواز پر پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو آپ دنیا سے رہا ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے بلاوے کے سوا اور کسی کے بلاوے کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا کا کون سا کام آپ ادھورا چھوڑ کر اپنے رب کے بلاوے کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ کو اللہ کے سوا اور کسی شے کا ہوش نہیں رہتا۔ یہ انتہا درجے کا ایمان ہے، یہ اخیر درجے کی بندگی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں تو انسان ویسے ہی الرٹ رہتا ہے، اذان کے معاملے میں، اپنی عبادات کے معاملے میں، تو اس رمضان المبارک میں دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ روزہ کیا ہے؟ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ اے رمضان، معلوم نہیں کتنے گناہ ہیں، لیکن یا رب اس رمضان کے صدقے مجھے بخش دے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ پس پردہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اور اس نے اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کی نصیب میں لکھ رکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے آپ کا ابھی سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے کہ اس نے آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ ان آزمائشوں کا سامنا کر لیں گے، تو اس پر بھروسہ رکھیں۔ یہ آزمائش کے دن بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے۔ بغیر نیت کے روزہ رکھنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی تو اس کا روزہ درست نہیں۔ روزے میں لڑائی جھگڑے سے اجتناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ بےہودہ گفتگو کرے اور نہ چیخیں چلائے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اس کے جواب میں بس اتنا کہہ دے کہ میرا تو روزہ ہے۔ بار بار توڑا جائے گا تمہارا صبر، آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، مشکل میں ڈالا جائے گا۔ آزمائشوں کا یہ سفر بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہارا یقین آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کب تک اس پہ یقین رکھتا ہے، اتنی مشکلوں کے بعد بھی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بہت سے لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ اولاد کے حصول کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو نیک صالح اولاد دے، ایسی اولاد دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا دے، آمین ثم آمین۔
میں سوچتا تھا کہ بری زندگی وہ ہوتی ہے جب آپ اکیلے رہ جائیں، لیکن نہیں، سب سے بری زندگی وہ ہوتی ہے جب آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو یہ محسوس کرائیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ رویے عارضی ہوتے ہیں، رویوں کے پیچھے زندگی مشکل نہ کرے، کیونکہ منتوں اور ترلوں سے رشتے کبھی نہیں سنبھلتے۔ جو جانا چاہتے ہیں انہیں جانے کے لیے رستہ ضرور دیں۔ کوئی بھی شخص دنیا کا آخری شخص نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اپنی عزت نفس بچا لی ہے تو یقین رکھیں وہ نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہی سزا کافی ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کی دسترس سے دور ہیں۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکے، مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں اور کل تھے، ہو جائیں گے۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سب سے زیادہ قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ چیزوں کے آسان اور بہترین ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا مت چھوڑ۔ اپنی زندگی میں ہر موڑ پر اپنے اللہ پاک سے مدد مانگتے رہیے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھلا کون روتا ہے، جبکہ یہ چھوٹی باتیں تو محض بہانہ ہوتی ہے۔ بڑے غموں کو چھپانے کا بات احساس کی ہوتی ہے۔ انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ غم خاص پر کبھی چھپ رہیں، کبھی رو دیے غم عام پر۔ غم خاص پر کبھی چپ رہیں، کبھی رو دیے غم عام پر۔ بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی، لہجوں کی ہوتی ہے۔ لہجے بدل جائے تو میٹھے الفاظ بھی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ اللہ کی خاطر چھوڑ دینا کوئی جھگڑا، چھوڑ دینا اپنا کوئی جائز حق، چھوڑ دینا کوئی گناہ، چھوڑ دینا، اس سے دل میں ایمان کی ٹھنڈک اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال آپ کو دنیا اور آخرت میں عظیم مرتبہ، شان اور عزت عطا فرمائے۔ آپ کی تمام عبادات اور ہر دعا قبول و منظور ہو۔ ہر پل ہر گھڑی آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام جعفر صادق کا شجرہ نسب والدہ کی طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق اور والد کی طرف سے مولا علی سے جا ملتا تھا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہے، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچے کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ تو کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ ایک بار کھو جائیں تو نہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ کبھی دوبارہ مل سکتے ہیں۔ اس لیے چیزوں سے زیادہ انسانوں کی قدر کرنے کی کوشش کرے، جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اپنے مر جانے والوں پر رحم کھائیں، احتیاط کریں۔ ایک بات کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اکثر دیکھا گیا ہے
لوگ اپنے مرنے والوں کی بعد میں ویڈیوز بنا کر ان کی پکچر لگا کر افسوس کر رہے ہوتے ہیں، ریلز بناتے اور پھر ان میں سیڈ سانگ بھی لگائے ہوتے۔ پلیز ایسا نہ کریں، مرنے والے مر گئے۔ جو انہوں نے تصویریں بنائی تھی بنا دوپٹے کے یا جیسے بھی یا حجاب میں بھی، لیکن ان کا فیس نقاب کے بنا ہے، یا پھر مرنے کے بعد کسی کی آواز کو استعمال کرنا، کسی عورت کی، یا پھر لوگوں کو سنانا۔ آخر کیوں؟ کسی کی بیوی مر جاتی ہے تو وہ اس کی پکس لگا کر کدھر جا رہی ہے؟ پکس لگا رہا ہے، کتنے نامحرم دیکھتے، کیا گناہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اپنے والدین کی تصویریں بھی مت لگائیں اور ان کے پیچھے گانے۔ کیا ہو گیا؟ کیوں یہ لائکس اور ویوز کی گیم سے نکل کر دوسروں کا سوچیں؟ پلیز احتیاط کریں، مرنے کے بعد ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جعفر بن محمد نے سفیان ثوری سے فرمایا، اے سفیان، جب تمہیں وہ چیز ملے جو تمہیں پسند ہو تو الحمدللہ زیادہ کہا کرو، جب تمہیں وہ چیز ملے جو تمہیں ناگوار ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ کہا کرو، اور جب تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار زیادہ کہا کرو۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس نصیحت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ بنا مطلب کی چاہت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شک حضرت علی نے ایک اور جگہ فرمایا، کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ سوچے دل ٹوٹنے کی معافی بندہ دیتا ہے، اللہ نہیں۔ میرے بابا نے مجھے بچپن میں سمجھایا تھا، جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اسی طرح جب تمہیں زندگی میں لگے کہ لوگ تم کو پریشان کر رہے ہیں تو تم خاموش رہنا، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اے اللہ، آج کے دن جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے، ان سب کی نیک تمنائیں، حاجتیں اور دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اسی نیک دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔